الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ، کیا زبردست بات! جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں کھل کے چھپ کے، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سخی لوگوں کے لیے، مال خرچ کرنے والوں کے لیے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں، آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزری ہوئی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں پر جب کوئی خیال آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مال ہم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کہ وہ بڑے دکھ دیکھے ہیں، اب تو دولت ہاتھ میں آئی ہے، اب اس کو لٹا دیں گے تو آگے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ خوف اور حزن، اس کے بیچ انسان چلتا ہے ساری زندگی۔ تو مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے اس کا خوف اور اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم اللہ کے نام پہ دو، نہ تمہیں کبھی خوف آنے دے گا نہ تمہیں کبھی غم آنے دے گا۔ اور جو سود والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ یہاں بھی برباد ہیں، یہ آگے بھی برباد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح اور سانپ اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا تھا قرضہ کسی سے، وہ لینے ان کے گھر پہنچے، وہ گھر چھپ گیا، تو باہر کھڑے ہو گئے، انہیں زور زور سے آواز دی، باہر نکل، مجھے پتا ہے تو اندر ہے۔ وہ نکل نہیں رہے تھے کہ مانگے گا، میرے پاس ہے نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو باہر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کیوں چھپ رہا ہے مجھ سے؟ کہ میں تنگ دست ہوں، ادا نہیں کر سکتا۔ تو ابو قتادہ رونے لگے اور فرمایا جاؤ، معاف کیا۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر کہنے لگا ایک بات ہے اگر تیری بارگاہ میں کہ اس کی قیمت ہے تو۔ اللہ کو تو سارا پتا تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ، میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے دے ٹھیک، اور جو تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا
تو میں کہتا چلو اس کو معافی کرتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ. اب یہ مزاج شریعت ہے. اور سود کیا ہے کہ اگلے کا خون نچوڑ لو، اس کی رگوں میں جو بہتے والا خون ہے وہ بھی نکال لو. تو سود خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ کی بنیاد پر ہے، اور اسلام ایثار، قربانی کی بنیاد پر ہے. مدینے کے نبوی دور کی کیا زندگی. ایک صحابی نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی سری ایک گھر بھیجی. اس نے کہا ہمارا تو آج کی روٹی ہے، اس کو دے دو. وہ اس کے گھر چلی گئی. انہیں کہا ہمارے گھر آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو. وہ اگلے گھر چلی گئی. انہیں کہا ہمارے پاس آج کا کھانا ہے، اگلے کو دے دو. 7 گھروں میں سری چکر کاٹ کے پھر پہلے گھر میں آج اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو، اگلے کو دے دو. یہ اسلام کا ذوق ہے اور مزاج ہے. سخاوت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ارید ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین فیصلہ بعد میں شمار کیا جاؤں. تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر تو سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے بہترین انسان بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ امت کو ہمت دے. ہمارے تاجر اور ہمارے ذمہ دار یہ سود سے بچیں، اور جو ہمارے عوام الناس میں مالدار لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اس سے بچیں، تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، ان کی دنیا بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور یہ ہے جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت ہو. کون سے 2 نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا. تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں. ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے. سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا. اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں. ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے. یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. واعف عنا، درگزر فرما. واغفر لنا، معاف فرما. وارحمنا، رحم فرما. انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، کسی تفسیر کی بات نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ۔ ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے۔ سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئی۔ ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك سائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے۔ یہاں ظفر عباس ایس ایس پی تھا فیصل آباد، وہ میرا سکول کا ساتھ، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبد الخالق کا ایک اور ایس ایس پی 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا، کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو سی ایس ایس کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا، یہ قریب تھا۔ تو سپاہی کھڑا تھا دروازے تھا، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا۔
تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں۔ تو صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہیں پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب ایک کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق، سر سر سر، اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں کہتا میرا بیڑا غر کر دے گا تم، سر سر، اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں، یعلم السر و اخفا۔ اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھ، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یا اللہ، ٹھیک ہے تحریر پڑھوائے گئی، یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں گا۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ تیار ہو کہ تیار ہو؟ چلو بھائی، نوکری پکی پکی، تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا، اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے،
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں، تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں، تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے، پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، وہ کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنے پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے، کچھ روکتا ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگو، تو اللہ کہتا ہے تو کہہ۔ سبحان، تو یوں کہے کہ یا اللہ، پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں، ہمیں نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا، اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا، سب سربخ دی خیر، سرداریاں کہے، میں کہا کیوں میں؟ میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراثیاں کدی نوکری کی تھی؟ اگر بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرہ بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست سے، میں نے ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے، مزدوروں۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر سے رکھ لے سے سر وقت دی خیر آباد رمین می اللہ باق دے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے۔ میں کہا انتا میں نوکری واسطے کلے آئی تھی، کدھی آ گیا؟ اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندہ ہے، میرا بچ
میرا پوتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھونڈ تے لا چھڑے بلا زم میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں میں کہا میں تینوں پہلے آگے آئی تو میراسیاں دا کم نے اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے تم ذرا سوچو یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے لیکن کبھی بھول کے کروں گا کبھی جان بوجھ کے کروں گا مجھے فارغ نہیں کرنا اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے وہ کیا ہے واعفو عنا ساری معاف کر عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو مٹا دینے چھپا دینا کہ میرے سارے عیب چھپا دے واغفر لنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے ورحمنا اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول انت مولانا اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر میں تو تیرا مولا ہوں میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا میں تیرا مولا ہوں اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما بلندی نصیب فرما تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں واتبعوا النور قرآن قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے سے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقتول السرہ مختتنن آپ پیدا ہوئے مختونن آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا ختنہ ہوا تھا اور کمرے میں روشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے وکالت کرتے رہنا نماز نہ چھوڑنا سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے تاجروں کو زمینداروں کو بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے
نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا، اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ۔ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول گیا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی، اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی، بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ بولیں رسول اللہ المصطفیٰ لال الطبع۔ ہاں، پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو،
اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے۔ دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے، آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا۔ اب اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا، اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات کے تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج۔ اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے۔ اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ
ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، خال بن صفان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے، اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی
اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلوں میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔
پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتا ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسے بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی، اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا دو بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مصرف کرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔
اس نے پھر ابو بکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گیا تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت مزہ رکھتا ہے۔